فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرائع دعائے عہد، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 17 سے، اور یہاں سے ہم شرائع دعائے عہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب نور العظیم، اے اللہ، اے عظیم نور کے مالک۔ اس دعا کی ابتدا اللہم سے ہوئی ہے۔ جب بھی دعا شروع کی جائے اس کا ایک ادب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے انسان متوجہ ہو۔ انسان جب بارگاہ الہی میں حاضری دیں تو اسے چاہیے کہ مخلوق سے تعلق ختم کر کے خالق سے وابستہ ہو جائے۔ یہ اللہم اشارہ اس چیز کا ہے کہ خدا کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ طلب نہیں کرنا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس در کے فقیر ہیں، جب وہ خود محتاج ہیں وہ مجھے کیا دیں گے؟ کیوں نہ اس سے سوال کروں جس کی بارگاہ میں جاؤں، جو سب کا بادشاہ ہے اور رب یعنی پالنے والا ہے وہ۔ قرآن نے کہا سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ انسان کے پاس اپنے فقر سے بہتر اور کوئی چیز نہیں جو اس کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے فقر کو فقیر بنا کر پیش کرنے سے اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہم کہہ کر خدا کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوتا ہے۔ اس دعائے عہد میں 13 مرتبہ اللہم ذکر ہوا ہے۔ چھٹے امام نے دعائے عہد کو ذکر کیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ روایت ہم نے مقدمے میں ذکر کی تھی جو اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کے بارے میں جانتے ہوئے اس دعا کو ذکر و بیان کیا، کیونکہ ابھی تو امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ یہ وہ خبریں ہیں جس کے متعلق خود قرآن اور روایات میں تواتر کے ساتھ ذکر ہے۔ بہرحال اللہم پر توجہ رکھنا ہے اور اس واجب الوجود ذات کی طرف جو لا شریک لا ہے۔ وہ غنی ہے، وہ فقیر، اور ہم ہیں فقیر۔ اور کلمہ رب اشارہ ہے اس ذات کی طرف جو بادشاہوں کا بادشاہ اور پالنے والا ہے۔ اس نے قرآن کی ابتدا میں ہی پروردگار عالم کا ارشاد قدرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ حمد کی آیت نمبر 1۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانی توفکون۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ رات کے ذریعے انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے اسی کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ کلمہ رب کے اصلی معنی کسی چیز کا مالک یا صاحب جو اس کی تربیت اور اصلاح کرتا ہو۔ کلمہ رب مطلق اور اکیلا ہو تو صرف اس سے مراد پروردگار عالم ہی ہوتا ہے۔ اگر غیر خدا کے لیے استعمال ہو تو ضروری ہے کہ اضافت بھی ساتھ ہو۔ مثلاً جیسے عبد المطلب نے کہا انا رب الابیل و حاذل بیت رب، میں اونٹوں کا رب ہوں
اور اس بیت کے لیے بھی ایک رب ہے۔ یہ روایت کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 447 اور البرہان جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 760 پر موجود ہے۔ داستان اصحاب فیل آپ سامعین خود مطالعہ کر سکتے ہیں تفسیر نمونہ، تفسیر نور ثقلین اور دیگر کتب میں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب جب تنا ہو تو مراد پروردگار عالم ہے، اور جب اپنے بعد والے کلمے کے ساتھ ہو تو اس سے مراد مثلاً جو جناب عبدالطالب نے کہا کہ انا رب الابیل، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں، یا ہم کہتے ہیں رب الدار یعنی صاحب خانہ، و رب السفینہ یعنی کشتی والا۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک اور معنی بھی ذکر کیا ہے، رب یعنی بڑا شخص جس کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ بعید نہیں کہ دونوں معنی کی بازگشت ایک ہی اصل کی طرف ہو۔ اور یہ روایت ہے تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر۔ کلمہ رب دعائے عہد میں 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہے۔ حقیقی رب پروردگار عالم ہی ہے، جس نے شکم مادر میں بھی انسان کو پروان چڑھایا، اور اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہی اس کا رازق و مالک ہے۔ اس دعا کی ابتدا اللہم رب سے ہوئی۔ یہ انداز فقط اس دعا کے میں نہیں ہے بلکہ کافی دعائیں ہیں جس میں اللہم رب کا ذکر ہے۔ ہم فقط اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساباتائی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہو تو کہو اللہم رب شہر رمضان منزل القرآن۔ اور یہ روایت ہے اقبال الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 پر۔ کہیں پر دعا میں ملتا ہے کہ اللہم رب شہر الرمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اور یہ روایت ہے اقبال الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر۔ کہیں پر افطار سے پہلے دعا پڑھیں تو یہ کلمات ملتے ہیں کہ اللہم رب نور العظیم، اور یہ روایت ہے جمال الاسبو صفحہ نمبر 122 پر۔ دعائے محمد بن علی نقی میں ملتا ہے کہ اس طرح پڑھیں اللہم رب الارواح الفانیہ، اور یہ بھی روایت ہے جمال الاسبو صفحہ نمبر 278۔ امام علی کی دعائے صفین کے دن ایک دعا ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہم رب حاضل صحفق المرفوع، اور یہ روایت ہے بہج الدعوات صفحہ نمبر 102 پر۔ چند مثالیں تحریر کرنے کا مطلب یہ ہے، یا آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہم رب سے مراد سے شروع ہوئی ہے یہ دعا، اور یہ خاص لطائف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ منتظر امام زمانہ علیہ السلام کسی اور ذات کی طرف متوجہ نہ ہو، فقط خدا کی طرف متوجہ ہو، اور اسی ذات سے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ جس طرح سے تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعائے معرفت پڑھے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عرف نبی کا، اللہم عرفنی رسول کا فإنک ان لم تعرفنی رسول کا لم عرف حجت کا، اللہم عرفنی حجت کا فإنک ان لم تعرفنی حجت کا ضلالت عن دینی۔ اور یہ روایت ہے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 اور الغائیہ النعمانی صفحہ نمبر 166 پر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے رب کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا۔ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔
جو شخص امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے توحید کی معرفت ہونی چاہیے۔ توحید کی معرفت کے بعد رسول کی معرفت ہو، اور اس کے بعد یہ دونوں مقدمے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو۔ یہی سلسلہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اللہ و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرے اور رسول کی معرفت حاصل کرے اور تمام قوانین الہی پر عمل کرے۔ جب منتظر اس طرح کی معرفت رکھے گا تو یقیناً اس کا بولنا، اٹھنا، دیکھنا، سننا سب کچھ خدا کی رضا کے مطابق ہوگا، اور لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ہے حقیقی منتظر۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے اوصاف میں معرفت توحیدی کا بہت بڑا مقام اور اثر ہے، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایسے مومن مرد جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی جیسا کہ اس کی معرفت کا حق تھا، وہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے انصار میں سے ہیں۔ دعا کا دوسرا جملہ، النور العظیم۔ نور قرآن مجید میں مختلف تعویل نور کی ذکر میں ہوئی ہیں۔ خود قرآن نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہاں پر نور سے مراد ایک قول کی بنا پر قرآن مجید ہے۔ یہ روایت تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525 پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہاں پر نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ روایت بھی البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 پر ہے۔ خود پروردگار عالم نور ہے۔ اس دعا میں بھی رب کو نور عظیم اور قرآن نے بھی نور کہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں۔ اللہ نور اور زمین کا نور، اللہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور ہے۔ قرآن نور، رسول نور، اللہ نور، اہل بیت بھی نور ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ذکر ہے کہ نور علی نور، اس سے مراد ایک امام کے بعد دوسرا امام اس مراد ہے، اور یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 307 پر۔ العظیم، دعا کا پورا دوسرا جملہ، اللہ عظیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پہ ہے، هو العلی العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ عَلِيٌّ خُلُقٌ العظیم، قرآن عظیم ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں، والقرآن العظیم، علی عظیم ہے۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 2 میں، انا النبأ العظیم، مولا علی نے فرمایا، مجھ سے بڑا کوئی خیر نہیں ہے اور مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہے تفسیر کنز الدقائق جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 95 اور مرات العقول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 پر۔ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی نبأ العظیم، اور مولا کی زیارت میں بھی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی العظیم، اور یہ روایت بھی مفاتح الجناح کے میں بھی موجود ہے، اقبال الاعمال کی جلد نمبر 1 میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر 510 پر، اور جمال الاسبو صفحہ نمبر 561 پر، کتاب المظاہر المفید صفحہ نمبر 78، مصباح المتحجد صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 742، اور ارشاد القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 پر موجود ہے۔ بس اس دعا میں نور العظیم کے رب کہہ کر بتا دیا کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں، جس کو بھی عظمت و مقام و منزلت عطا ہوئی ہے اسی رب کی عطا کردہ ہے،
اور وہ ایسا نور ہے جو ظاہری نہیں دلوں کی آنکھوں سے درک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں رب کی اضافت ہے نور عظیم کی طرف، یعنی نور عظیم کا رب۔ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اہل بیت تھے اطہار علیہ السلام کے لیے روایت میں نور اور عظیم کا ذکر ہے، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نور عظیم سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ اور دعائے عہد پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ خدایا نور عظیم کے رب کو کہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لایا ہوں، کیونکہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 میں۔ ترجمہ ہے کہ اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے پروردگار کی سورہ آراف کی آیت نمبر 180 میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ ہے کہ اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم اسے انہی اسماء حسنہ سے پکارو۔ امام صادق علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر ہماری معرفت کے ذریعے سے۔ اور یہ روایت نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 اور تعویل الآیات الظاہرہ صفحہ نمبر 194 پر۔ پس نور عظیم کے رب ہم انہی اسماء کے ذریعے تجھے پکار رہے ہیں، ہماری ہر حاجت شرعیہ کو پورا فرما۔ زیارت میں اس طرح امام کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا نور اللہ الذی یتہدی بہ المہتدون ویفرجہ بہ عن المؤمنین۔ اور پھر کہتے ہیں السلام علیکہ یا نور اللہ الذی لا یطفی۔ اور یہ روایت مفاتیح الجنہ میں موجود ہے۔ امام زمانہ ایک ایسا نور ہے جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ نور عظیم میں چند احتمال پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام مراد ہے۔ نور قرآن مراد ہے۔ نور عقل مراد ہو جو سب ہدایت ہے۔ عرش الہی پر درخشاں ترین نور جو خلق کیا ہے۔ نور معنوی مراد ہو جسے علم اور معرفت یا عقل مراد ہو۔ تمام احتمالات بھی مراد لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر ہم پانچوں نوروں کو مراد لے لیں تو کوئی بھی اس میں حرج نہیں ہے۔ دعا کا اگلا جملہ ورب الکرسی الرفیع، اور بلند کرسی کے رب۔ کرسی رفیع اشارہ ہے تمام عالم کا کہ کوئی مدبر اور حاکم ہے تو پروردگار عالم ہے۔ اس کے کچھ مظہر ہیں جو اس کے علوم اور قدرت اور حکمت ہدایت کے مظہر ہیں، جس طرح ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں کہ وسیع الکرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ کرسی لغت کے اعتبار سے قرض سے ہے جس کے معنی اصل اور اساس اور بنیاد۔ بعض اوقات ہم ہر اس چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے پیوستہ اور ترکیب شدہ ہو، اسی لیے چھوٹے تخت کو کرسی کہتے ہیں۔ اس کا نقطہ مقابل عرش ہے جس کے معنی چھت والی چیز یا چھت یا بلند پایا تخت ہے۔ ان آیت میں مذکورہ آیت میں خدا کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہاں کلمہ کرسی ممکن ہے کہ چند معنی میں استعمال ہوا ہو۔ نمبر 1، خدا کی حکومت کا علاقہ، یعنی خدا تمام آسمانوں اور زمین پر حکومت کرتا ہے۔ اس کا نفوذ تمام جگہوں پر محیط ہے۔ اس معنی میں خدا کی کرسی سے مراد عالم مادہ کا مجموعہ ہے، چاہے وہ زمین ہو یا ستارے، کہکشاں ہو یا بادل۔ نمبر 2، وسعت علم کا علاقہ، یعنی خدا کا علم تمام آسمانوں اور زمین پر محیط ہو، کوئی چیز بھی اس کی حکومت علم سے باہر نہیں۔ کرسی بعض اوقات علم کے لیے کنایا ہے کیونکہ استاد پڑھاتے وقت کرسی پر بیٹھتا ہے۔ کئی ایک روایت میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حوض بن غیاث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ واسع کرسی السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ نمبر 3 ہے
آسمانوں اور زمین سے وسیع تر چیز، ایک ایسا وجود جو آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسعت رکھتا ہو، جو ہر طرف سے ان پر محیط ہو۔ اس طرح آیت کے معنی یہ ہوگا کہ خدا کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو اٹھائے ہوئے ہے اور ان پر محیط ہے۔ ایک حدیث میں ام المومنین علیہ السلام سے یہ تفسیر منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، کرسی زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان ان کے درمیان اور گہرائی میں ہے سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پروردگار عالم کا تخت حکومت اور قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علم و دانش کی کرسی تمام عالمین پر محیط ہے اور کوئی چیز اس کی حکومت اور علم سے خارج نہیں ہے۔ اور یہ روایت تفسیر نمونہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 پر موجود ہے۔ اب ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیونکہ ائمہ طاہرین خدا کے عرض اور اس کے رسول برحق کے سچے نمائندے ہیں اور یہ خدا کی صفات کا مظہر ہے، اس طرح اس کی حکومت اور علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اسی طرح جب امام زمانہ علیہ السلام حکومت کریں گے تو کوئی بھی چیز امام مہدی علیہ السلام کی خدمت سے باہر نہ ہوگی۔ ہر چیز اس کی حکم کے ماتحت ہوگی اور ان کو ہر چیز کا علم ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے پر کر دیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سلونی کا اعلان کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ الکرسی الرفیع کے مظہر ہیں، بلکہ یہ ہستیاں عرش و کرسی سے افضل ہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت علی ابن ابی طالب کے نور کا ایک حصہ لیا اور اس سے عرش اور کرسی کو خلق کیا، پس خدا کی قسم علی عرش اور کرسی سے افضل ہیں۔ اور یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 43 اور الفضائل صفحہ نمبر 148 پر۔ دعا کا اگلا جملہ، وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور اے بھڑکتے ہوئے سمندر کے رب۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبَحْرُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا۔ سجر اس کے اصل معنی زور سے آگ بھڑکانے کے ہیں۔ مولا کائنات خطبہ نمبر 221 میں فرماتے ہیں، اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو کہ جسے خدا نے قہار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ پس لغت اور قرآنی شواہد کے مطابق سجر کے معنی آگ بھڑکانے کے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ جب قیامت کے وقت سمندر سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں آیا کہ حضرت علی نے ایک یہودی سے پوچھا، تمہاری کتاب میں آگ کی جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا سمندر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، ہماری کتاب میں بھی یہی ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 6 میں والبحر المسجور، اور معجزن سمندر کی۔ یہ بات دیگر قرآن اور سائنسی حوالوں سے قابل فہم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ زلزلات کی آیت نمبر 2 میں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ اس کے مطابق ممکن ہے کہ زمین اپنے شکم میں موجود آتش ابل دے اور سمندر آتش اور بھاپ کے بدل جائے اور سمندر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ دعا کا اگلا جملہ، وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالزَّبُورِ، اور اے توریت اور انجیل اور زبور کو نازل کرنے والے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتب سماوی جتنی بھی ہیں سب کی سب انسان کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 19 میں ہوتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صحف الاولیٰ یعنی قدیم صحیفوں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کی تعداد 104 کتب ہے، 104 کتب میں موجود ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں سر فہرست ہیں،
اور حضرت موسیٰ کے بعد کی آسمانی کتابیں صحف اخیر شمار ہوں گی۔ حضرت ابو ذر سے منقول ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ میں نے عرض کیا ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 313 اور باقی صرف نبی تھے۔ میں نے عرض کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا خدا نے انہیں نبی بنایا، ان سے کلام کیا اور انہیں اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مزید فرمایا، اے ابو ذر، انبیاء میں سے 4 صرف عرب تھے، ہود، صالح، شعیب اور 13 نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، خدا نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ آپ نے فرمایا 104 کتابیں، 10 کتابیں حضرت آدم پر، 50 کتابیں حضرت شیش پر اور 30 کتابیں اخنوخ پر جو حضرت ادریس کا نام ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ حضرت ابراہیم پر 10 کتابیں اور توریت، انجیل اور زبور اور فرقان موسیٰ، عیسیٰ، داؤد اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ارشاد قدرت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزلنا توریت وانجیل۔ اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل کو نازل کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں ارشاد ہوتا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَزَبُورًا، اور داؤد کو ہم نے زبور دی۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بس توریت حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار عالم نے نازل کی۔ ان تمام کتابوں میں ہدایت بشر ہے، اور آج جو کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کتاب مبین ہے اور امام مبین ہے، کتاب بھی باقی ہے اور اس کا مفسر بھی باقی ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا امام مہدی علیہ السلام تمام آسمانی کتب کے وارث ہیں۔ دعا کا اگلا جملہ، وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحُرُورِ، اور اے سایہ اور دھوپ کے رب، اور گرم ہوا اور چلانے والے، ذل کا معنی سایہ اور حرور کے معنی سخت گرمی اور گرم ہوا اور جلانے والی کے ہیں، اور پروردگار عالم دونوں کا مالک ہے۔ قرآن میں ارشاد قدرت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 میں، وَلَا ظِلُّ وَالْحُرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 19 سے 21 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ نابینا اور بینا، اندھیرا اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سائے میں ٹھنڈک اور دھوپ میں تپش ہوتی ہے، تو یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ سائے میں سکون اور دھوپ میں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ولا ذل علی ہیں جو جنت میں ہوں گے، ولا حرور ابو جہل ہے جو جہنم میں ہوگا۔ اور یہ روایت البرہان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 544، تعویل الآیات الظاہرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469 پر موجود ہے۔ یعنی مفسرین نے ذل سے مراد جنت لی ہے کیونکہ وہاں پر سایہ ہوگا اور وہاں کی فضا دل نشین ہوگی۔ الحرور سے مراد جہنم ہے جو ہمیشہ گرم اور جلانی والی ہوگی۔ معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔
میں نے کہا اے اللہ کے رسول کوئی حدیث بیان کریں جو ہمارے لیے سود مند اور نافع بخش ہو۔ حضرت نے فرمایا اگر تم سعادت مندوں کی زندگی اور شہداء کی موت اور روز حشر نجات اور سخت گرمی کے دن سایہ اور گمراہی کے دن ہدایت چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ رحمت کا کلام ہے اور شیطان سے بچنے کی جائے پناہ ہے اور میزان کے وزنی ہونے کا سبب ہے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232 پر اور جامع الاخبار صفحہ نمبر 141 پر۔ دعا کا اگلا جملہ وَمُنزِلَ القرآن العظیم، اور اے عظیم قرآن کو نازل کرنے والے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بتحقیق ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ پچھلی والی عبارت میں آسمانی 3 کتابوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد الگ سے قرآن عظیم کا تذکرہ کرنا شاید اس بات کو بیان کر رہا ہو کہ گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر قرآن حکیم شاہد اور ناظر ہے، حکم الہی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو راندہ درگاہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ الْأَقْوَمُ، یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَاسِرًا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، یعنی صاد قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے شان والے قرآن کی۔ قرآن کتاب ہدایت، شفا، رحمت اور راہ مستقیم کی طرف رہنمائی اور شیطان سے بچنے اور رحمت کے قریب کرنے والی، اعمال کے وزنی، قبر کے عذاب سے نجات دینے والی، دل کو سکون اور اطمینان دینے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب جس میں جھوٹ نہیں، ایسی کتاب جو نا امید کو امید دلاتی ہے، ایسا تنہائی کا ساتھی جو یار و مددگار ہے۔ آئیے آج سے دعائے عہد پڑھتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو سکے گا قرآن کی تلاوت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر واجب ہے کہ قرآن کو اپنا امام اور رہنما بناؤ، قرآن ہمیشہ تازہ اور باقی رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کیوں قرآن ہمیشہ تازہ اور نیا لگتا ہے؟ آپ نے جواب دیا اس لیے کہ خدا نے قرآن کو ہر زمانے اور ہر انسان کے لیے بنایا ہے، یہ کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن ہر زمانے میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے تازہ رہے گا۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب قرآن کے بارے میں اپنے خطبہ
نمبر 176 میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور اپنی گمراہی و ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت اور گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا یابی پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا، دیکھو قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بولنے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے ایسی دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو، اور اس کے خلاف اپنی رائوں پر بھروسہ نہ کرو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خوردہ سمجھو۔